السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کروں گی بیان القرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے لوگوں کو روکے اور کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کا ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کیا، اور یہ 7 برس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت شاک گزرے۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے اور انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک رکھا ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کی تخریب کے درپے ہو۔ خراب اور تخریب کا مادہ اصلی ایک ہی ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری کہ مسجد کو گرا دینا، اور باطنی یہ ہے کہ اس میں توحید اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، شرک ہو۔ تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے جسے ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کے لیے تعمیر کیا تھا۔ مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے، اور وہ حدیث حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ضمانت دی ہے کیونکہ قرآن حکیم کے الفاظ اور حروف محفوظ رہیں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان میں مسجدیں تو آباد ہوں، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ یہاں بھی لفظ خراب نوٹ کیجئے، گویا مانوی اعتبار سے یہ ویران ہو جائیں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی، مخالفت و جنگ و جدال ہوگا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا، مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرتے رہنا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی۔ دین اور مذہب میں پیشہ نہیں ہے لیکن اسے پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی پیشوایت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ہر شخص کو عربی سیکھنی چاہیے، اللہ کی کتاب سیکھنی چاہیے، عبادات کے قابل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ پڑھتے ہیں آیت کا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت میں تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی بڑا حساس معاملہ تھا۔ جن لوگوں میں بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، اور جن کو مکہ مکرمہ بیت اللہ کے ساتھ دلچسپی تھی تو ان کے دلوں میں اس کی محبت تھی۔ تو اس حوالے سے قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد قبلہ 2 دفعہ بدلا گیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، تو مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس طرح اہل ایمان کے کئی امتحان ہو گئے اور ان کا ذکر آگے آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو کل آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔